ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑھا کہ 8 رکعت سنتیں اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں. تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی. تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے. تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں. تو بہرحال اس میں ہمارا جو موقف ہے وہ اجماع امت سے مزین ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ 20 سے کم نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین آپ کو خیر و عافیت میں رکھے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت کیا گیا کہ 8 رکعت ہی تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کتب ستہ کے اندر، بلکہ کتب 9 کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں اور کبھی اس کا ریفرنس کبھی اس کا حوالہ، نہ قرآن و سنت کا حوالہ اور نہ صحابہ کا حوالہ. جو صحابہ کا حوالہ پیش کیا ہے وہ بھی ضعیف روایت سے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریری سنت بھی اور تقریری عمل بھی ثابت ہے. جب صحابہ رسول نے کہا کہ میں نے آج رات 8 رکعت تراویح پڑھائی ہے گھر کی خواتین کے کہنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اقرار کیا اور کوئی اعتراض نہیں کیا. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ سے مراقی الفلاح کے اندر بھی یہی بات ثابت ہے کہ 8 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، سنت عین مؤکدہ ہے. اور ان کے شاگرد نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور مراقی الفلاح کتاب کھول کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا مکمل اور پورے پیج کا ٹرانسلیشن کر کے پیش کر دیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ نہ نبی کی سنت کو مانتے ہیں اور نہ صحابہ کرام کے عمل کو مانتے ہیں اور نہ اپنے امام کے طریقے کو مانتے ہیں. تو کسی اور کا طریقہ فلاں جسٹس ہے تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے تمام کے تمام بالکل ہیچ ہیں، کوئی جسٹس رہے اور کوئی کچھ بھی رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے سامنے کسی کا بھی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی کا بھی قول نہیں چلے گا. یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر کا بیان ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد صاحب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ حج تمتع نہ کرو، تو عبداللہ بن عمر نے کہا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت کا ماننا ایمان کا جز اور حصہ ہے. عطیہ سالم کو نہ مان کر بھی کوئی آدمی مومن رہے گا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. فرق یاد رکھو مسلمانوں. عطیہ سالم کا ریفرنس 20 رکعت کے لیے پیش کیا گیا ہے، ان کی تالیف لوگوں کے سامنے عیاں کی جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں عطیہ سالم کا عقیدہ وحدت الوجود کا انکار ہے، کیا یہ دیوبندی اور بریلوی حنفی وحدت الوجود کا انکار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ عطیہ سالم کا عقیدہ ہے کہ ایمان نیکی کے کام سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے. کیا یہ حنفی دیوبندی ماتوریدی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ عطیہ سالم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے، تو کیا یہ دیوبندی بریلوی 20 رکعت پڑھنے والے بلند آواز سے آمین کہنے کے لیے تیار ہیں؟ عطیہ سالم
تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ کیا یہ 20 رکعت پڑھنے والے ان تینوں مقامات پر رفع الیدین کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو 20 کو پھر دلیل پہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ بطور دلیل عطیہ سالم کی کتاب 20 رکعت تراویح کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اپنی کمزوری کو جانتے ہیں، اسی وجہ سے نہ نبی کی سنت کا حوالہ۔ ابھی پچھلے دنوں طارق جمیل کا بیان آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت کی روایت ضعیف ہے، تو کیا ان لوگوں کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بوجھ کر الزام لگا رہے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے ابن الحمام نے لکھا ہے کہ 20 رکعت کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دینا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کوئی اور دلیل نہیں ملتی تو کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا اس کو۔ جھوٹ ہے، فراڈ ہے اور فریب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اسی اصل کی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کیا تھا۔ تمام تر دلائل اور براہین کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم کسی اور کا طریقہ اپنا لو، لیکن ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے طریقوں سے پہلے اپنے طریقے پر جمع رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔